السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج پورے ہندوستان کے اندر ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کے بیج لوگوں کے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ایک طرف سے دیکھا جائے تو اس میں ہماری ہی بہت ساری کمیاں اور ہماری ہی بے توجہی اور لاپرواہی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں غیر مسلمانوں کے خلاف لوگوں میں نفرت بھر رہے ہیں، وہاں ہم اس کا جواب نفرت سے ہی دے رہے ہیں۔ اگر سامنے والا ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے تو ہم بھی اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیوں کو بتا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ دین سکھاتا ہے کہ غیروں کے معبودوں کو گالی نہیں دینا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دوسروں کے معبود کو گالی دو گے تو وہ تمہارے معبود کو گالی دے گا۔ تم دوسروں کی ماں کی گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو سامنے والا جب نفرت پھیلا رہا ہے تو اس کے جواب میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو بتاتا ہے کہ محبت کو پھیلائیں۔ سامنے والا برائی پھیلاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اچھائی پھیلائیں۔ سامنے والا جہالت والا عمل کرتا ہے تو ہم سلامتی والا جواب دیں۔ وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہم اس کو اچھائی کا جواب دیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سیرت سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھوکا جاتا، آپ جس راستے میں چلتے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کے اوپر کچرا ڈالا جاتا، آپ کو پتھر سے مارا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا، بلکہ جنہوں نے آپ کو ٹھکرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا۔ تو آج چاروں طرف جو ہمارے خلاف جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، اصل تو یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اور محبت کا معاملہ کرتے، بلکہ سامنے والے نے جو غلطی کی اس کو معاف کرتے، کیونکہ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ معاف کرنا یہ تو کمزور کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ طاقتور کی نشانی ہے۔ معاف وہی کرتا ہے جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، کمزور ہی وہ ہوتا ہے جو حملہ کرتا ہے۔ بلکہ باطل کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کا پیسہ، وہ اس کی حکومت، وہ اس کی صلاحیتیں، وہ سب کا سب اس پر صرف کرتا ہے۔ بلکہ حق، جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ باطل ایک اندھیرا ہے اور حق ایک روشنی ہے۔ جب حق سامنے آتا ہے تو باطل خود بخود چلے جاتا ہے۔ تو فرمایا جب باطل نفرت پھیلا رہا ہے تو اس کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ روشنی یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور دوسروں کی خوبیوں کو ہم بتاتے رہیں، دوسروں کی اچھائیوں کو بتاتے رہیں، اور اپنا کام یہ ہے کہ سامنے والے پر ہم احسان کریں۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تم کو کسی نے گالی دی تو اس نے برا کام کیا، یہاں برائی کرنے والا صرف ایک ہے، ایک نے گالی دی، ایک برائی کرنے والا ہے، اور اگر تم اس کے گالی کے بدلے میں تم نے دوسری گالی دی، جواب میں تم نے گالی دی، تو اب بولو برائی کرنے والے کتنے ہو گئے، گالی دینے والے کتنے ہو گئے؟ دونوں ہو گئے۔ اور یہ امت محمدیہ، یہ امت کا کام یہ ہے کہ نیکیوں کو پھیلائے، نیکیوں کو پھیلائے، اچھائیوں کو پھیلائے۔ اگر اس نے گالی دی اور تم نے صبر کیا، اس کا جواب تم نے محبت سے دیا،
تو ایک تو تم نے صبر کیا، نیکی ہو گئی، اس کی برائی کا جواب تم نے نیکی سے دیا، یہ بدلہ برابر ہو گیا، اور تم نے الٹا اس کے اوپر احسان کیا تو پھر تم نیکیاں پھیلانے والے ہو گئے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی نے جو ہے قرضہ لیا، یہودی کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا، وقت ہونے سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مانگنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا چاروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے لوگوں کے سامنے اتنے زور زور سے مانگتا ہے، حالانکہ ابھی وقت نہیں ہوا، جو قرضہ واپس کرنے کا وقت تھا اس وقت میں اس سے پہلے آ کر مانگنے لگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ اس کا قرضہ جو ہے تم ادا کرو، اور الٹا جتنا قرضہ دیا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر احسان کرنے کو کہا۔ تو وہ یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے اور جا کر جو ہے کھجور وغیرہ جو انہوں نے دیے وہ لیے، پھر آ کر کہا کہ میں جو ہے یہودی تھا، آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے میں آیا تھا، کیونکہ صبر نبیوں کی نشانی ہوتی ہے، آپ کا برداشت میں نے دیکھا، اور میں جو ہے اسی وقت ایمان لانے کے لیے تیار، مسلمان بننے کے لیے تیار۔ تو یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے، جو ہے پتھر دینے والوں کے اوپر پھول برسانا، پیچھے ڈھکیلنے والوں کو جو ہے آگے کھینچنا، گلے لگانا، یہ ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ برداشت کرتے ہی رہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، آپ کے پاس جو ہے عہدہ ہے، آپ جو ہے حکومت کے پولیٹکس کے اندر کسی اچھے مقام پر ہیں، آپ جو ہے اپنے آفس کے اندر کسی اچھے جو ہے پوزیشن پہ ہے، آپ کلیکٹر ہیں، آپ سپرنٹینڈنٹ ہیں، آپ کی چلتی ہے تو آپ چلائیں اپنے مقام کو اسلام کے لیے، اپنے جو ہے مقام کو دین کے لیے، اپنے پیسے کو دین کے لیے لگائیں، اسلام کے لیے لگائیں۔ یہی ہم کو جو ہے صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، اور جب دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جا رہا ہے، وہ غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تو اپنے قوم کے آدمی کے لیے آپ نے اپنا مال لگایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا غلامی سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا مقام تھا ان کا، جو ہے مکے کے جو ہے سرداروں کے اندر ایک ویٹ تھا، ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے کے حساب سے استعمال کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ آپ گئے مکے کے اندر، سرداروں سے بات کی، ایک سردار نے جو ہے آپ کی ضمانت لی، آپ کے جو ہے حفاظت میں لیا آپ کو، اور کہا کہ آپ چاہو تو تم اکیلے عمرہ کر سکتے ہو، کعبۃ اللہ کا جو ہے طواف کر سکتے ہو، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، نہیں نہیں، میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، وہی کام کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں جو ہے عمرہ نہیں کروں گا۔ مقام دیا تھا اللہ نے، اس کو استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا دبدبہ تھا، 40 آدمیوں کے بعد ایمان لائے، جب تک جو ہے اسلام دب کر تھا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر آئے، مسلمان بنے، آپ کا ایک دبدبہ، آپ کا جو مقام تھا، اس مقام کو استعمال کیا، تلوار لے کر نکل گئے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، آئے مجھے روکے، میں جو ہے اسلام لا چکا ہوں، مسلمان بن چکا ہوں، کھڑے ہو کر اعلان کرے۔ آپ کی طاقت تھی، آپ کا ایک دبدبہ تھا، علاقے کے اندر آپ کا ایک مقام تھا، اس کو استعمال کیا۔ اس سے جو ہے کئی مسلمانوں کو ہمت آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ کئی صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر کا جو خوف تھا، جو ڈر تھا، وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہمارے سارے مسلمانوں کے لیے طاقت تھا۔ تو یہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک تو جہاں تک آپ کے اندر جو استطاعت اللہ نے دی ہے، جو طاقت اللہ نے دی ہے، جو مقام اللہ نے دیا ہے، وہ اسلام کے لیے استعمال کریں۔ پیسے والے ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اسلام کو جو ہے بڑھانے میں، مسلمانوں کی عزت بڑھانے میں، مسلمانوں کا وقار بڑھانے میں، جہاں غیر مسلمانوں کو گرانے کی اور دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں آپ اپنا عہدہ اور اپنا مقام استعمال کرتے ہوئے اسلام کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ بھی جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لوگ بات چلا رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے ہاں 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 میں ہاں ملا رہے ہیں،
نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے مسلمانوں کی طرفداری کریں کہ نہیں، مسلمانوں کے جو ہے عمدہ حالات بنانے میں آپ اپنے پیسے سے مدد کریں، آپ اپنے جو ہے عہدے سے مدد کریں۔ غیر جو ہے کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، انّدانم وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں لگا رہے ہیں۔ لیکن جو مسلمان جب خیر کا کام کرتا ہے، مسلمان جب اچھے کام کرتے ہیں، اب یہی مسلمان جو عہدے والا ہے، یہی مسلمان جو پڑھا لکھا ہے، اچھے اچھے مقام پر ہے، وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ بھائی میجارٹی کے اندر غیر ہیں، ان کا ساتھ دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اور جب جو ہے ایسے حالات آتے ہیں، مسلمانوں کو غیر مسلموں کو جب آپس میں لڑانے کا وقت آتا ہے، تب یہ اپنے آفس کے اندر اکیلا پڑ جاتا ہے، یہ اپنے جو ہے سیاست کے اندر اکیلا پڑ جاتا ہے، اس کو بازو کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں، مسلمانوں سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج یہی وجہ ہے، ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، لیکن مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان قیادت اور مسلمان جو ہے اپنا کوئی لیڈر کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اس کو اللہ نے مقام دیا ہے، یہی اپنے مسلمان اس کے پیر کھینچتے ہیں، اس کے ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہی گزارش ہے کہ جو ہے سارے ماحول کے اندر ہم کسی سے جو ہے نفرت نہ پھیلاتے ہوئے، کسی کو جو ہے گالی کا جواب گالی سے نہ دیتے ہوئے، اپنے مقام کے اندر، اپنے علاقے کے اندر مسلمانوں کے آپس میں جوڑنے کی فکر کریں، آپس میں اتحاد پیدا کریں، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی معاونت کریں۔ کسی کے اندر خدمت کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو خدمت کے اعتبار سے آگے بڑھائیں۔ کسی کو جو ہے بات کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو بات کرنے کے اعتبار سے آگے بڑھائیں۔ کسی کو پیسہ لگانے کی صلاحیت ہے، اس کو جو ہے پیسہ لگانے کے لیے آگے بڑھائیں۔ کسی کے جو ہے لوگوں میں جو ہے غیروں میں اس کے تعلقات ہیں، وہ تعلقات کے اعتبار سے اس کو استعمال کریں۔ ہر ایک، یہ پوری امت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے اندر ہاتھ بھی ضروری ہے، پیر بھی ضروری ہے، آنکھ ناک بھی ضروری ہے۔ یہ امت کے اندر الگ الگ صلاحیت والے ہیں، بات کرنے والے اور جو ہے خدمت کرنے والے اور جو ہے تعلقات کو بڑھانے کی صلاحیت رکھنے والے، سب کو استعمال کریں گے تو امت کا بہت بڑا نفع ہوگا، امت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔